اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہیں۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالعلی بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں۔ کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو۔ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے، جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے،
کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو، لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکات پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، یو کین سرچ یور سیلف۔ آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی۔ پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے، اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکات ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا۔ یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکات دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے۔ اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے، پراپرٹیز کی زکات، اور وہ خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، ہوئے 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 زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا، ٹینشن کائی کی ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے پتہ ہے زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے۔ کہو آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں، 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ، یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں۔ دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں،
ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, نتھنگ ایلس, 4 ایگز اونلی. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کمرہ صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے. کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو. پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی, جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے, اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں, دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں, زکوٰۃ تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں نے بانٹنا شروع کیا ہے, میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدارا یاد رکھیے, زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں, جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب
غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے تو میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت
رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت۔ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ
सब सवाब ज़ाया करते हैं। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में है यार, मैं ही अकेला परेशान हूँ। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रहीम भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्ले तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर बाज़-औक़ात मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में हैं लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे। मत बताया करो दुनिया वालों, सही बताते हो, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी। हाँ अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाएगा। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा न हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है,
اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل, اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا. نہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائی. مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں, یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا,